جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، جنت کے باغ ان کے لیے ہیں جو اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی محبت میں قصیدے پڑھتے ہیں، تو جنت کے باغ انشاءاللہ ان کے نانا کے صدقے، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، یعنی محبان اہل بیت، اور محبان اہل بیت جہاں باغ جنت کے حقدار ہیں، وہاں اے دشمنان اہل بیت، اے اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں، تمہیں جنت کی بشارت ہے، تمہیں جنت کا مزدہ ہے، معاف کیجئے تمہیں جہنم کا مزدہ ہے، تمہارے لیے آگ ہے، جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے آگ ہے، اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کے لیے جنت کا باغ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کرے کہ جنت امام حسین، امام علی اکبر، امام علی اصغر رضی اللہ عنہم، حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ، اور تمام اہل بیت، شہداء اہل بیت، شہداء کربلا اور اسیران کربلا، یعنی کربلا میں جن کو قیدی بنایا گیا، ان سبھی کے طفیل اللہ کریم ہمارے لیے جنت کے باغ لکھ دے۔ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی عمل نہیں ہے، کہ محبت
کا دعویٰ ہے. اللہ اس دعوے میں ہم کو بس ثابت قدم رکھے اور ہمیں حقیقی محبت ایسی دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور وقت پڑنے پر اپنا تن من دھن سب اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں. کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام امام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ آخر میں اپنی جان بھی قربان کر دی اور رہتی دنیا تک حسینیت زندہ ہو گئی اور یزیدیت مردہ باد ہو گئی. جی ہاں، ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ